بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث اور پیج نمبر ہے 28. اس میں ہم نے مرکبات کی تعریف کو پڑھا اور مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں یہ بھی پڑھا تھا. ایک ہوتا ہے ناقص، ایک ہوتا ہے تام. تو میں چاہوں گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسٹوڈنٹس ہم مرکب ناقص دیکھیں. سب سے پہلے ہم نے مرکب پڑھا تھا، مرکب کی کیا تعریف ہوتی ہے. پھر ہم نے مرکب کی دو قسمیں پڑھی تھی، ایک ناقص ہوتا ہے اور ایک تام ہوتا ہے. اب مرکب ناقص جو کہ ادھورا مرکب ہے، ٹھیک ہے، اس کی پہلی قسم ہے مرکب توصیفی. اسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ سب بول رہے ہیں مرکب توصیفی. اب پوائنٹ نمبر 4 کاشف بھائی ذرا بلند آواز سے آپ پڑھ سکتے ہیں جی. مرکب میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتائے جو مرکب میں وہ مرکب توصیفی. پہلی بات ہے یہ صفت ہے، لفظ کیا ہے؟ صفت نہیں ہے. اس کو ہمیں پڑھنا ہے صفت. اس میں دو الفاظ ہوتے ہیں مرکب توصیفی میں. دوسرا لفظ عربی میں، عربک کے اندر جو دوسرا سیکنڈ ورڈ ہوتا ہے وہ فرسٹ ورڈ کی ایک قسم کی خوبی یا خامی یا اس کی ذات کے بارے میں وضاحت کو شو کر رہا ہوتا ہے، اس کی ایٹیٹیوڈ ہوتی ہے. یعنی دوسرا جو لفظ ہوتا ہے وہ صفت بیان کر رہا ہوتا ہے پہلے کی. صفت کا مطلب بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، یا تو کوئی اچھائی بیان کرے گا یا کوئی اس کی برائی بیان کرے گا یا اس کی ذات کے بارے میں بتائے گا کہ یہ چیز چھوٹی ہے، بڑی ہے، لمبی ہے، موٹی ہے، دبلا ہے، پتلا ہے. اس طریقے سے مطلب الفاظ جو ہوں گے. تو دوسرا والا لفظ جو ہے نا وہ اس طرح صفت ہوگا اور پہلے لفظ کے بارے میں یہ صفت بتائی جا رہی ہے. لیکن یہ مکمل بات نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں کہ مرکب ناقص ہے. تو جس میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتائے وہ مرکب توصیفی ہے. مثال کے طور پر پڑھ لیں. اس کی مثال کیا؟ زور سے پڑھ لیں ذرا بلند آواز سے. جیسے رجل صالح، رجل صالح. یہ کہا نا. اب مجھے بتائیں اس میں دو لفظ ہیں، کیا کیا ہیں؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ رجل. دوسرا کیا ہے؟ صالح. کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ صفت بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا؟ نیک. اور کس کی بیان کر رہا ہے؟ رجل کی بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ مرکب توصیفی ہو گیا. ترجمہ کیا ہوگا رجل صالح؟ کوئی ایک نیک مرد. ہاں، کیونکہ رجل کے پر ال نہیں ہے تو کوئی ایک تو مرد آئے گا ہی آئے گا، ہے نا. کوئی ایک نیک مرد. اچھا اردو میں دیکھیں ہم الٹا کرتے ہیں. اردو کے اندر ہم جو ہے صفت پہلے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی ایک آپ نے کیا کہا ابھی؟ نیک مرد. لیکن عربی میں نیک پہلے بولا ہے یا مرد پہلے بولا؟ یہ بھی یاد رکھنا ہے. تو جب بھی کبھی اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ بھائی آپ بولیں نیک مرد تو آپ نے مرد کی پہلے عربی بنانی ہے اور نیک کی بات. اسی طرح ہم کہیں اچھا بچہ تو بچے کی پہلے بنانی ہے عربی، پھر اچھے کی بنانی ہے. یہ بھی دماغ میں رکھنا ہے کہ عربی کا جو سیکوینس ہے وہ اس طرح، اس کی ترتیب اس طرح جاری ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ رجل صالح، کوئی ایک نیک مرد. دیکھیں اس مثال میں لفظ صالح لفظ رجل کی نیکی کی صفت بتاتا ہے. یہ بات واضح ہو گئی بات. امید ہے کہ صحیح میں آگے ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں آپ کو کہوں اچھا بچہ، احمد آپ اس کی عربی بنا کے بتا سکتے ہیں؟ اچھا بچہ. واہ بھائی، دیکھیں انہوں نے ایک بڑی زبردست مثال دے دی. بچے کے لیے کئی لفظ ہیں نا عربی میں. بھائی طفل بھی ہے تو فعلان طفل. کیا ہے؟ طفل. ہاں. تو اگر ہم کیا کہیں گے ہم؟ ہاں کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا طفل، یہ میں لکھ رہا ہوں وہ لینگویج چینج کر رہا تھا. ہاں طفل حسن. کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ اچھا بچہ. تو آپ نے بچے کی عربی پہلے کیوں بولی ہے؟ مت اس کے اندر اردو کے اندر پہلے بچے کی آئے گی. پہلے اردو میں کیا ہوگا؟ پہلے بچے کی عربی بنے گی. تو عربی میں بھی تو یہی ہو رہا ہے. طفل پہلے تو بنائی آپ نے عربی. ہاں پہلے اچھے کی عربی بنے گی اس کے بعد بچے کی بنے گی. اچھا بچہ تو طفل حسن. لیکن عربی میں کیا ہوگا کہ بچہ اچھا یوں کہتا ہے طفل حسن. یا تو وقت نہیں، اعراب نہیں لگائیں گے تو ہی بولیں گے. اسی طرح ولد بھی آ سکتا ہے، ولد حسن. اردو میں پہلے کی صفت پہلے آتی ہے. اردو میں صفت پہلے آتی ہے. یہ اب پوائنٹ نمبر 5 میں صحیح آپ نے ماشاءاللہ سمجھ لیا ہے. اب دیکھیں نیکسٹ جو ہے وہ اس کے پوائنٹ کو ہم پڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پوائنٹ نمبر 5 میں مرکب توصیفی میں پہلا جز یعنی پہلا پارٹ، پہلا حصہ اس میں ذات ہوتا ہے اور دوسرا اس میں صفت. اس میں ذات کا کیا مطلب ہے؟ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. بھائی ہم نے نکیرہ کی دو قسمیں پڑھی تھی نا، ایک اس میں ذات ایک اس میں صفت. تو اس میں ذات کی ہم نے تعریف یہی پڑھی تھی کہ جو کسی بھی جاندار یا بے جان چیز کی خود ذات کا نام. اب جیسے رجل ہے مرد، جب ہم نے کہا مرد تو دنیا کا کوئی بھی مرد ہوگا وہ اس کے اندر داخل ہو جائے. صحیح ہے. تو ایک عام نام. تو پہلا لفظ جو ہوتا ہے وہ اس میں ذات ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کی صفت بیان کی جا سکتی ہے.
اور دوسرا جو لفظ ہوتا ہے وہ خود صفت کے الفاظ کو شو کرتا ہے، خوبی اسامی وغیرہ بیان کر رہا ہوتا ہے. اب اوپر والی مثال میں جو آپ نے پڑھا ہے، احمد نے مثال دی، وہ یہی ہے کہ رجل اس میں ذات ہے، رجل کیا ہے اس میں ذات ہے، اور صالح اس کی صفت ہے. اسی طرح جو آپ نے کہا طفل حسن، تو طفل اس میں ذات ہے، بچہ یعنی کوئی بھی بچہ ہو دنیا کا وہ بچے میں شامل ہو گیا، تو اس میں ذات ہے، اس کی ذات کا نام ہے بچے کی، ٹھیک ہے نا. اور جو ہے اس کی جب ہم نے صفت بیان کی تو وہ صالح یا حسن جو بھی ہم بیان کرتے ہیں تو دوسرا لفظ عربی میں بہرحال صفت کو بیان کر رہا ہوتا ہے. اب ہم آگے آتے ہیں، یہی بات اوپر والے ہی رول کو انہوں نے تھوڑا سا اور مزید ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کی، یاد رہے گا نا. اب جو پوائنٹ نمبر 6 کے اندر کہتے ہیں یہاں پہ کہ مرکب توصیفی میں، اب دیکھیں ہم نے 2 لفظ پڑھے تھے، رجل صالح، سب بولنے کیا پڑھا تھا؟ رجل صالح. تو رجل کے بارے میں ہم نے پڑھا یہ اس میں ذات ہے، اور صالح کیا اس کی صفت ہے. لیکن جب گرامر کی ٹرم کے اندر جب ہم ایک لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں گرامر کی اصطلاحات والی، تو اس کے اندر اس کو جو پہلا والا ورڈ ہے اس کو عربک گرامر کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے موصوف، کیا کہتے ہیں، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں. دوسرے کا تو پتہ ہے شروع سے پڑھتے ہیں صفت، لیکن پہلے والے کو موصوف کہیں گے. موصوف کا مطلب ہوتا ہے جس کی صفت بیان کی جائے. یہ لکھا ہوا بھی یہ لفظ پڑھ لیں، مرکب توصیفی میں پہلے جز کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. آ گیا نا، بکس ہے نا آپ لوگ کے پاس، اور جو آن لائن اسٹوڈنٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اسکرین شیئر ہو رہی ہے. پہلے جز کو یعنی پہلے ورڈ کو، پہلے حصے کو، ٹھیک ہے نا، پارٹ کو موصوف کہتے ہیں، دوسرے کو صفت کہتے ہیں. چنانچہ اوپر کی مثال میں رجل موصوف ہے اور صالح صفت ہے. صالح کیا ہے؟ صفت ہے. ہو گیا نا یہ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب. اس کا مطلب یہ ہو گیا مرکب توصیفی کے 2 حصے ہوتے ہیں، 2 جز ہوتے ہیں. پہلا کیا کہلاتا ہے؟ موصوف. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ عربی کے اندر پہلے صفت آتی ہے، موصوف آتا ہے. کیا آتا ہے؟ دوبارہ بولیں. پہلے عربی میں موصوف آتا ہے اور اس کے بعد صفت آتی ہے. اب اگر آپ کو ایکسرسائز کے اندر جہاں کہیں بھی ترجمہ کرنے کے لیے بولے نا، تو اردو میں آپ اردو کے مطابق ترجمہ کرنا، اور جب عربی بنانی ہو نا تو عربی کے سٹائل میں عربی بنائیں. ہر لینگویج کو اس کے انداز میں رہنے دیں. یہ پوائنٹ یاد رکھیں گے تو اگلی ایکسرسائز آسانی سے ہوگی. اردو میں یہ اچھا بچہ بولیں گے، اردو میں یہ بالکل. اور اگر اردو میں لکھا ہوا اچھا بچہ تو آپ پہلے بچہ لکھیں گے، پھر عربی میں، اور پھر اس کے بعد اچھا لکھیں گے. یہ بھی ہر لینگویج کو اس کے حساب سے چلا. چل اب اس کے بعد جو ہے پوائنٹ نمبر 7 پر ہم آتے ہیں. کہتے ہیں کہ موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی. دیکھیں یہ وہی بات آ گئی جو ابھی یہ بہن نے کہا تھا نا کہ رجل حسن ہوگا، تو میں نے بتایا تھا یا تو دونوں پہ ال لگائیں یا پھر دونوں پہ ال نہیں لگائیں مرکب ناقص میں، تو وہ والا پوائنٹ اب آ گیا. لیکن موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی ورنہ معرفہ. کیا مطلب ہے؟ یہ بہت اہم قاعدہ ہے عربی زبان کا، خاص طور پر مرکب توصیفی میں، کہ یہاں پر انہوں نے یہ بات سمجھا دی، انہوں نے بات سمجھا دی یہاں پر کہ جو ہے موصوف جب نکرہ ہوگا تو صفت نکرہ ہوگی ورنہ معرفہ. کا مطلب نوٹ کر لیں، لکھ لیں کہ اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی. ہم نے معرفہ کی کتنی اقسام پڑھی تھی کاشف؟ نہیں کتنی اقسام، بس گنتی بتا دیں. 7 قسمیں پڑھی تھی. تو موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی کیا آئے گی؟ معرفہ آئے گی. اور موصوف اگر نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہے. پہلا والا لفظ جیسا ہوگا دوسرا والا لفظ اسی کو فالو کرے گا، اسی کے تابع ہوگا. تو یہاں پہ یہی بات بتا رہے ہیں. ابھی دیکھیں مثال دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. وہی مثال جان بوجھ کے ایک مثال رکھی گئی ہے یہاں، پھر میں اور پریکٹس کرواؤں گا آپ کو. آگے آگے ایکسرسائز بھی آ رہی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. پھر آپ کو مثالیں انشاءاللہ ایسا ایسا بنانی آ جائیں گی. اب جیسے کاشف بھائی آپ یہ مثال پڑھیں ذرا، رجل صالح. ہاں یہ لکھا ہے نا پوائنٹ نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا جاتا ہوں تو آپ کو سب اسٹوڈنٹس کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. رجل نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. اس کا مطلب موصوف یہاں پر کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو آگے صالح جو ہے یہ بتائیے نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ کیسے نکرہ ہے؟ آپ کیسے بول رہے ہیں نکرہ؟ بتائیں. ہاں ال بھی نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ال نہیں ہے، یہ ال کے ذریعے سے ہی ہوگا. دوسری بات تنوین لگی ہوئی ہے. تنوین دیکھیں تنوین معرفہ میں بھی آتی ہے. خالد یہ نہیں ال والی بات میں، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ رجل جو ہے اس کے میننگ ہمیں بتا رہے ہیں. کیوں بولے آپ کہ اس کا معنی ہے مرد، تو کسی بھی ایک مرد کے لیے بولا جا سکتا ہے. نیک کوئی بھی ایک نیک ہو سکتا ہے. پھر ال بھی نہیں لگا ہوا جو ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ خاص ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو رجل جو موصوف ہے وہ نکرہ ہے تو اس کی صفت صالح کو بھی نکرہ رکھا گیا، ال نہیں لگایا. اور انہوں نے یہاں یہ ورنہ معرفہ لکھ کے کیا بتایا کہ اگر پہلے والے کو ال لگائیں گے تو دوسرے کو بھی ال آئے گا. اب دیکھیں انہوں نے یہ لکھا ہے جیسے رجل صالح، اس میں دونوں جز نکرہ ہے، دونوں لفظ الفاظ کیا ہے؟ نکرہ ہے، کامن ناؤن، ٹھیک ہے نا. اور اب دوسری مثال کیا لکھی آگے پڑھیں. ہاں ملا دیں گے نا لام کو صاد میں، تو بولتے ہیں الرجل الصالح.
क्या मतलब हो गया? अच्छा मर्द। अब या तो डायरेक्ट तर्जुमा कर दें अच्छा मर्द, लेकिन जहन में रखें कि एक खास अच्छा मर्द उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। ये एक मतलब एक आम उसके बारे में नहीं होगी, एक खास यानी कि खास अच्छा मर्द। क्या मतलब हो गया? खास अच्छा मर्द। तो बहरहाल अर रजुलु सालिहु में देखें, जब अर रजुलु जो कि मौसूफ है इस पर अल है, तो सिफत पे भी फौरन क्या लगा दिया? अल लगा दिया। और ये बात याद रखें कि ऐसे जुमलों में जब दोनों नकेरा हो, जैसे रजुलुन सालिहु या अर रजुलु सालिहु, दोनों पे अल हो, कभी भी है या नहीं है का तर्जुमा अभी इब्तिदाई तौर पर आपने नहीं करना है या नहीं है का तर्जुमा नहीं करना है। इसमें है नहीं का तर्जुमे की बात नहीं है, दोनों का तर्जुमा क्या उसका तर्जुमा है, कोई एक नेक मर्द। इसी तरह अर रजुलु सालिहु यानी खास नेक मर्द। आपने कहा था एक के ऊपर पहले वाले के ऊपर अल लगे तो उसकी मीनिंग में है आ जाता है। हमने ये कहा था जो पढ़ा था, हाँ अच्छा वो आपने पॉइंट डिस्कस कर दिया। ये पढ़ाया था कि पहले पे अल हो दूसरे पे ना हो, तो यहाँ तो दोनों पे है ना, या दोनों पे नहीं है तो बस फिर है का तर्जुमा नहीं आएगा। सही है ना, ये पॉइंट तो क्लियर हो ना। अगर यानी यही मिसाल अभी आप देख लें, चले मैंने कल भी समझाया था, रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं, लेकिन अभी दोबारा अगर इसी मिसाल को अरबिक के अंदर है कि कोई अरबी नहीं, अगर इसी मिसाल में कॉन्टेक्स्ट से तर्जुमा होता है, या एक निशानी मैंने आपको इब्तिदाई तौर पर आसान बताई है के तर्जुमे की कि है कैसे तर्जुमा आता है। अगर ये पहले वाला ये जो लफ्ज लिखा हुआ है अर रजुलु इस पे अल है, और दूसरे पे से अल हटा दें और हम यूं बोले अर रजुलु सालिहुन, सब बोले अर रजुलु सालिहुन, अर रजुलुस नहीं बोले ना, ये गलत हो जाएगा। अर रजुलु बोले सालिहुन, यूं एक को अल दें, पहले वाले को अल दें और दूसरे को नहीं दें। अब इसमें है का तर्जुमा आ जाएगा। अब इसका तर्जुमा हो जाएगा मर्द नेक है। ये पूरा जुमला इसमिया बन जाएगा, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसकी डिटेल अगले एक लेसन आ रहा है आगे, उसमें आप पढ़ेंगे, उस तरह हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो अभी जो है उसी पे हम रुक रहे हैं, अभी हम यही पढ़ रहे हैं। अर रजुलु सालिहु में भी है का तर्जुमा नहीं है जब दोनों पे अल है, या दोनों पे नहीं है तो बस है का तर्जुमा नहीं, और ये नाकिस है, अधूरा है। मुरक्कब नाकिस की किस्म है ना, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब ताम में चला जाता, मुकम्मल जुमला बन जाता, और एक को अल लगाया दूसरे को नहीं लगाया, इससे कलाम के अंदर अरबी में है का तर्जुमा पैदा हो जाता। फिर वो मौसूफ ही रहता ही। ठीक है ना, फिर वो मुरक्कब तौसीफी नहीं, वो अलग जुमला पूरा बन जाता, कंप्लीट सेंटेंस, जो आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा भाई, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इनमें से किसी को कोई बात समझ में नहीं है तो पूछ सकते हैं। अब मैं मजीद आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 8 में है, जो एराबी हालत मौसूफ की होगी वही सिफत की होगी। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। आप देखिए, नोट करें कि जो पहले वाली मिसाल है ना, ये रजुलुन, इसको नोट करें अगर आप, तो रजुलुन के अंदर जो है अल नहीं लगा हुआ, दो पेश है, तो सालिहुन को भी क्या लगा हुआ है? दो पेश लगी हुआ। देख लें, अब आप पूरे एराब ऐसे ही रखें। अच्छा, अर रजुलु की लाम के आखिर में पेश है, ठीक है ना, क्योंकि अल आ गया तो एक ही पेश आएगी ना भाई फिर तो अब देखें सालिहु को भी पेश दिया। तो जब हम अरबिक लैंग्वेज में बात कर रहे हो और हम फसीह अरबी फुसहा बोल रहे हो, ठीक है ना, एक लिटरेचर वाली लैंग्वेज जो है उसके अंदर हम बात कर रहे हो, तो फिर हमें जो है इन चीजों का भी ख्याल रखना होगा कि मौसूफ और सिफत के एराब एक जैसे होते हैं। तो पता लगा रजुलुन को तो पेश दी और सालिहुन को जबर दे दी, तो गलत हो जाएगी, एराबी गलती कर देंगे हम अरबी बोलने में। रजुलुन सालिहुन, ठीक है ना। इसी तरह अर रजुलु सालिहुन, हत्ता कि अगर एराब की तब्दीली में रजुलन होता, क्या होता बताएं, तो यहाँ सालिहन हो जाता। रजुलिन होगा तो क्या होगा, सिफत क्या हो जाएगी, सालिहिन हो जाएगी। वो कब होगी इसके रूल्स आगे जाके, लेकिन अगर कहीं देखेंगे तो आप हमेशा इसको फॉलो करना है कि मौसूफ को जो एराब है वो सिफत को देते हैं। इसी तरह अर रजुलु है तो अर रजुलु सालिहु है, और अगर अर रजुला है तो सालिहा हो जाएगा, अर रजुली है तो सालिही हो जाएगा। यानी सिफत जो है वो अपने मौसूफ के ताबे होती है और उसको फॉलो करती है एराब में, और नाकेरा और मारिफा होने में। ये बात कही जाएगी। बेटा अब बोले अहमद, क्या कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि मौसूफ और सिफत दोनों के एराब एक होते हैं। सही बात है, यही तो मैं बता रहा हूँ, सही कह रहे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 8, वो जो एराबी हालत मौसूफ की होगी वही सिफत की होगी, ये हो गया। पॉइंट नंबर 9 पर आ गया। क्या कह रहे हैं, देखें, बार बार जो मैंने आपको एक पॉइंट के ऊपर जोर दिया था, मुरक्कब तौसीफी और दीगर मुरक्कबात नाकिसा, क्या लिखा हुआ है, दीगर मुरक्कबात नाकिसा, कि मुरक्कब नाकिस है, हमेशा जुमले का जुज होते हैं, पार्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते। आगे मजीद बात होगी, चलेगी, तो फिर वो मुकम्मल जुमला बनेगा। तो मुरक्कब तौसीफी अधूरी बात होती है आसान लफ्ज़ों। अब ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज का आपका लेसन, तीसरा सबक भी खत्म हो गया। अब आपके सामने फिर सिलसिला अल्फाज आ गए हैं
اور آپ دیکھتے جائیں کس طرح کلاس بڑھتی جا رہی ہے آگے. سلسلہ الفاظ میں آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان الفاظ معنی کو آپ نے یاد کرنے کے بعد جو ورڈ میننگ ہے اس کے بعد ایکسرسائز سالو کرنی ہے اور آپ نے خود سے اس کو حل کر کے آنا ہے. کل کی کلاس میں, نیکسٹ کلاس میں ہم باقاعدہ اس کا پوچھیں گے. اور میں نے کیا طریقہ کار بتایا آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ الفاظ معنی خود پکے یاد کر لینے پہلے. جب ایکسرسائز سالو کریں تو پیچھے مڑ مڑ کے کتاب کے صفحے کھول کے دیکھ کے نہیں حل کرنا. یہی کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ سب. لاسٹ ایکسرسائز میں تو یہی ہو رہا تھا. تو بھائی پہلے ہی یاد کر لیں, پکا یاد کر لیں. جو رولز ہے پوائنٹ وائز 4-5 رول تو ہیں اس کے اندر, اس کو رٹ کے یاد کر لیں. یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ. اس کے بعد جو ایکسرسائز سالو کرنے بیٹھے دیکھیں بہترین انداز میں کریں. اچھا, اگر میں آپ کو کہوں نا کہ مرکب توصیفی بنائیں تو کتنے سارے مرکب توصیفی آپ ان الفاظ معنوں کو دیکھ کے بنا سکتے ہیں. دیکھیں ایک جگہ بستان لکھا ہوا ہے اور سامنے کیا لکھا ہوا ہے, کبیر لکھا ہوا ہے, تو دونوں کو ملا دیں, کیا بن گیا, بستان کبیر, بڑا باغ ہو گیا. اردو میں ہم بڑا پہلے بولیں گے بعد میں. اس طرح ایک لفظ یہاں سے اٹھائیں, ایک لفظ یہاں سے اٹھائیں, جو صفتیں اس میں سے ڈھونڈیں کہاں پر سبجیکٹ ہے کہاں ایٹریبیوٹ ہے, دونوں کو ملائیں تو جو ہے یہ کیا بن جائے گا, یہ ایک مرکب توصیفی بن جائے گا. جیسے لکھا ہوا بحر عمیق, ٹھیک ہے نا, گہرا سمندر. اچھا اب دیکھیں اس میں ردیء ایک ورڈ لکھا ہوا ہے, اس کو آپ سمجھ لیں. اس کے یہ اصل میں پرانی اردو ہے نا, تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے, اس کا ترجمہ ردی کا ترجمہ لکھا ہوا ہے نکما. حالانکہ اس کا مطلب ہوتا ہے لو کوالٹی کوئی بھی چیز ہو نا, معمولی چیز, معمولی, اس کو ہم یوں کہیں گے, ٹھیک ہے, معمولی چیز کو کہتے ہیں نکم یعنی ردی. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دو, ردی میں یار یہ ڈال دو, یہ ردی والا ہے. مطلب ردی کیا ہے, وہ عربی سے لیا ردی, یہ چیز ردی ہے یعنی کہ معمولی چیز ہے. تو ردی کا معنی معمولی کا ترجمہ کریں گے تو صحیح ہو جائے گا. بطیخ ردیون کا مطلب ہو جائے گا لو کوالٹی جو ہے نا وہ تربوز ہو جائے گا, واٹر میلن ہو جائے گا, صحیح ہے نا, اس طرح بن جائے گا. تو اب آپ یہ ترجمے میں تھوڑا سا اس کا خیال کر لینا. نکم والا ترجمہ بھی فی الحال چھوڑ دیں, اس زمانے میں ہوتا ہوگا استعمال جب انہوں نے لکھی تھی کتاب. اب جو ہے وہ الفاظ معنی کو یاد کر لیں. کتنے سارے الفاظ ہیں دیکھیں, کچھ فروٹس نیم ہیں, کچھ الگ الگ چیزوں کے نام ہیں, جگہوں کے نام ہیں, یہ سارے یاد کریں. ایک لفظ اس کے اندر آیا احمر, کیا لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا احمر. اس احمر کو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں لکھا ہوا ہے بغیر تنوین کے پڑھنا ہے. احمر کا مطلب ہوتا ہے ریڈ, لال. لیکن اگر ہم اس لفظ کو پڑھنا چاہیں عربی میں احمرن تو ہم نہیں پڑھ سکتے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں عربی میں جو تنوین کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, دو زبر دو پیش پہ آتے ہی نہیں. تو احمر انہی لفظوں میں سے. اس کے بھی رولز آگے جا کے آئیں گے, لیکن انہوں نے ابھی اس کو خاص طور پر دیکھیں وضاحت کر دی کہ احمرن نہیں پڑھنا, احمرو پڑھنا. حالانکہ ال نہ ہو تو دو پیش پڑھتے ہیں. اچھا, اب انہوں نے تنبیہ میں کیا لکھا ہوا, اوپر کے سلسلے میں ایک طرف اس میں ذات ہے, دوسری طرف اس میں صفت ہے, دونوں کو جوڑ کر بہت سارے مرکب توصیفی تیار کر سکتے ہیں. یہی بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہاں سے اٹھائے یہاں سے اٹھائے مرکب توصیفی تیار, اتنی ساری مثالیں بنا سکتے ہیں. تو الفاظ معنی اگر آپ کو خود یاد ہو اور ذہن میں ہو تو آپ اپنے ذہن سے بنا لیں گے, ورنہ نقل کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا بھائی, یہی ہوگا نا. اب دیکھیں ذرا کچھ ایگزامپلس جو ہے نا ایک آدھ میں پڑھا اس نے رہا ہوں, تاکہ آپ کو جب کل ہم کلاس جب اسٹارٹ کریں نا تو سب اسٹوڈنٹ کی تیاری ہو, مجھے پتہ لگ رہا ہو کہ ہاں بھائی یہ یاد کر کے آئے, محنت کر کے الفاظ معنی اور کاپی میں لکھ کے لے کے آئے. یہ آپ کو سالو کر کے لانی ہے ایکسرسائز, ٹھیک ہے. اس کو دیکھ لیں, اللہ العظیم ترجمہ کریں بھائی اپنا کاشف صاحب, اللہ العظیم. کیا کہا آپ نے, دوبارہ زور سے بولیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ عظیم ہے. لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, ابھی ہم سیکھنے کے مرحلے میں مرکب توصیفی میں ہے کا ترجمہ ہوتا ہے. پہلی غلطی آپ نے وہ کی, اور یہ سب اسٹوڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر. جو ٹیچر بتا رہا ہوتا ہے ان پوائنٹس کو نوٹ کیا جاتا ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا, ساری کہانی میں سمجھا چکا ہوں شروع میں. اب جس نے آپ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, اینڈ میں کوئی اور اسٹوڈنٹ بتائے بھائی کیا ترجمہ ہوگا. ابھی میں سب عرض کر رہا ہوں. اللہ عظیم. اچھا, عظیم کا ترجمہ پیچھے جا کے دیکھیں کیا لکھا ہے, اور بڑا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے, تو شاندار اور بڑے میں سے کون سا اپنا لیں, بڑا لے لیں. اچھا, پھر یہ بھی آپ کو میں نے عرض کی تھی, آپ کو سمجھایا تھا کہ موصوف اور صفت جب آ رہے ہوں تو اللہ اس میں جلالت, اللہ کے نام کو کہتے ہیں اس میں جلالت, بزرگی والا نام. جب بھی اللہ کا نام آئے تو ادب یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کہیں, اس میں جلالت. اور جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کہتے ہیں محمد اس میں رسالت, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ جو ہمارے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اللہ کے, ان کا نام. تو اللہ پہلی بات ہے نکرہ ہے ہی نہیں جو آپ کو یہ کہ اللہ کا ذاتی نام ہے, وہ اس میں علم ہے, معرفہ ہے. جبھی تو اللہ معرفہ ہے, تو عظیم کو ال لگا کے معرفہ کیا گیا, جبھی تو ال لگایا انہوں نے تاکہ مرکب توصیفی بنانا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے معرفہ کی 7 قسمیں, اللہ جو ہے وہ اس میں علم ہے,
اور عظیم جو ہے وہ مورب باللام ہے، تو ایک قسم دوسری قسم کے ساتھ مل کر جو ہے نا جو لیول ہے نا اس کو بیلنس کر دے. دونوں معرفہ ہو گئے، وہ الگ قسم کا معرفہ ہے الگ قسم کا، تو کیا ہوگا. اب ایک اور بھی میں نے آپ کو بات عرض کی تھی کاشف بھائی، یہ سب اسٹوڈنٹ کر رہے ہوں گے غلطیاں، اس سے میں نے ایک دو مثالیں میں پڑھا رہا ہوں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ موصوف اور صفت میں اردو میں پہلے ترجمہ کس کا کرنا ہے؟ پہلے صفت کا کرنا ہے. یہاں پہ بھی مسٹیک کی، جب یہ غلطیاں ہو رہی ہیں ایکسرسائز میں سب اسٹوڈنٹ غلطیاں کر رہے ہوں گے. تو آپ اگر اس کو بڑا اچھا ترجمہ اس کا بن سکتا ہے اگر آپ ان جو میں نے باتیں کہی تھی اس کو اگر آپ اب اس کو پریکٹیکل اس میں لے کر آئیں، اس کا پریکٹیکل کریں، تو بتائیں کیا ترجمہ ہونا چاہیے اللہ العظیم کا؟ زور سے بولیں. عظمت والا اللہ، عظمت و شان والا اللہ، بڑا اللہ. ٹھیک ہے نا، یہ تو یہی تو پڑھا ہے نا ہم نے، اور کیا یہی تو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور وہی چیز آپ نے یہاں اپلائی کرنی ہے. یہ چیز کر لی، بہترین ایکسرسائز سالو ہو جائے گی. الرسول الکریم. ہاں بھائی، اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے ان کا، ایک اسٹوڈنٹ، چلیں بھائی عظما اطارہ صاحب آپ بتائیے الرسول الکریم کا ترجمہ کیا ہوگا. بھلے ابھی اجازت ہے دیکھنے کی آج تو، ٹھیک ہے، لیکن آج اجازت ہے کل نہیں ہے. چلیں الرسول الکریم. کریم رسول. کریم رسول. اور اگر مزید ترجمہ کرنا ہے اردو میں تو سخی رسول، کرم کرنے والے رسول، یہ بھی ترجمہ ہوگا. تیسری جو مثال ہے اس میں میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ اپنا سعدیہ نور آپ بتائیے، تیسری مثال کا ترجمہ کریں. قصر عظیم، اس کا کیا ترجمہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ بہت بڑا محل. ہاں بڑا محل، لیکن کیونکہ اس پہ ال نہیں ہے، دیکھیں الرسول الکریم میں رسول پہ الفا تھا تو کریم پہ بھی ہے، اور اللہ العظیم کے اندر اللہ کیونکہ اس میں علم ہے تو العظیم پہ لگا دیا. ٹھیک ہے نا، قصر عظیم دونوں کو نکرہ رکھا، یا تو دونوں نکرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ ہوں گے. یہ دونوں نکرہ، قصر عظیم. تو نکرہ کے ترجمے میں کیا بتایا تھا، کیا بڑھا دیتے ہیں؟ کوئی ایک کا ترجمہ بڑھا دیں، کوئی ایک شاندار محل، کیونکہ عظیم کا معنی بڑا محل یا شاندار محل ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے ترجمہ کر کے آنا ہے. اور اردو سے عربی جب بنائیں گے تو اس میں بھی ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. دیکھیں آگے اردو سے عربی آ رہی ہے تو اس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. مضبوط مکان ہے تو پہلے مکان کی عربی بنے گی پھر مضبوط کی بنے گی. اسی طرح جو ہے وہ اپنا چھوٹا گھر ہے تو گھر کی عربی بنے گی پھر چھوٹے کی بنے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد پھر آپ کا بس یہ لیسن ختم ہو جائے گا. تو بس اب میں اسی پہ رک رہا ہوں تاکہ ہم عربی کنورزیشن کی طرف جائیں. اور یہ آپ کو میں نے پیٹرن پورا بتا دیا کس طرح ایکسرسائز سالو ہو. ٹھیک ہے، اس کو میں روک رہا ہوں.